بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران نے ہماری شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا، ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں جے ڈی وینس۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران نے ہماری شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا، کسی ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم نے متعدد اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے، مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی، ہم نے لچک دکھائی۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی۔ 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، ہم نے ایران کے منجمد اثاثوں سے متعلق امور سمیت تمام امور پر بات چیت کی، ہم مثبت نتائج چاہتے تھے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ایرانیوں سے کئی ٹھوس امور پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایرانیوں سے معاہدہ نہیں ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ خبر ایران کے لیے امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ ہمیں واضح یقین دہانی درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز اور جن چیزوں کو موضوع بنا سکتے ہیں وہ بنیادی ہیں۔ ایران کو وہ چیزیں بھی بتائیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات میں آبنۂ ہرمز، جوہری معاملہ، جنگی ہرجانہ پابندیوں کا خاتمہ زیر بحث آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اختتام اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ضروری ہے کہ دوسرا فریق زیادہ سے زیادہ اور غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے اور ایران کے حقوق کو تسلیم کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سفارتکاری کا راستہ بند نہیں، امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مذاکرات کے اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز، جوہری معاملہ، جنگی ہرجانہ اور پابندیوں کے خاتمے پر بحث ہوئی۔ ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اختتام اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم بات چیت میں متعدد نکات پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے، سفارتکاری کا راستہ بند نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ دوسرا فریق زیادہ سے زیادہ اور غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے اور ایران کے حقوق کو تسلیم کرے۔ ایران، پاکستان اور دوسرے دوستوں کے درمیان مشاورت جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھیں گے، نیتن یاہو کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کی سہولت کاری کا الزام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھیں گے۔ اپنے ایک بیان میں نیتن یاہو نے ترک صدر رجب طیب ایردوان پر ایران کو سہولت فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ترک صدر پر کردوں کے قتل عام میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایران اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی جاری رکھیں گے۔ ترک صدارتی دفتر کے کمیونیکیشن امور کے سربراہ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی غزہ میں نسل کشی اور خطے کے 7 ممالک پر حملے جاری ہیں۔ نیتن یاہو ترک صدر رجب طیب ایردوان کو نشانہ بنانے کی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو مجرم ہیں جن کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو اپنی سیاسی بقا کے لیے خطے کو کشیدگی اور تصادم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم دوسروں کو درس دینے کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کھو چکا ہے۔ نیتن یاہو کو بالآخر انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چین مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے دوران ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکی صدر نے ہفتے کی دوپہر کو وائٹ ہاؤس سے میامی روانہ ہوتے ہوئے صحافیوں سے گفتگو کی۔ صحافی نے سوال کیا کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر امریکی صدر نے کہا اگر چین ایسا کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کا یہ بیان CNN کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں حالیہ انٹیلیجنس جائزوں سے واقف 3 افراد کے حوالے سے کہا گیا کہ بیجنگ آئندہ چند ہفتوں میں تہران کو فضائی دفاعی نظام بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سمیت دیگر حکومتی رہنماؤں کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل اور ان خلیجی عرب ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں امریکی افواج موجود ہیں۔ جاری علاقائی تنازع کے دوران چین کی جانب سے ایران کو براہ راست ہتھیاروں کی فراہمی جنگ کو مزید شدت دے سکتی ہے اور وسیع جغرافیائی و سیاسی نتائج کو جنم دے سکتی ہے، خاص طور پر امریکہ اور چین کے تعلقات کے لیے جو پہلے ہی جاری تنازع، فوجی کشیدگی اور ایران کی جنگ کی وجہ سے کشیدہ ہیں۔ چینی ہتھیاروں کی کسی بھی تصدیق شدہ ترسیل سے اس تنازع میں بیجنگ کی شمولیت کی ایک نئی سطح سامنے آ جائے گی۔ جنگ بندی کی کوششوں کے علاوہ یہ ٹرمپ کو مئی کے وسط میں چین کے طے شدہ دورے سے قبل ایک مشکل صورتحال میں ڈال دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن ہرمز پر کنٹرول برقرار ہے، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سینٹ کام کو جواب۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی سینٹ کام کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا امریکی جہازوں کو امن ہرمز سے گزرنے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ امن ہرمز سے کسی بھی بحری جہاز کے آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ اس سے قبل امریکی سینٹ کام نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے امن ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی بحریہ کے مزائنوں سے لیس 2 ڈسٹرائر تعینات کیے گئے ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ آبی گزرگاہ محفوظ رہے۔ سینٹ کام نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں بحری جہازوں نے امن ہرمز سے گزر کر خلیج میں آپریشنز انجام دیے۔ آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوج اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے۔ آزادانہ تجارت کے فروغ کے لیے اس محفوظ راستے کو جلد میری ٹائم صنعت سے شیئر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا فوجی دستہ 2 طرفہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودیہ پہنچ گیا۔ سعودی وزارت دفاع سعودی عرب کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک فوجی دستہ 2 طرفہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا۔ ایکس پر جاری بیان میں سعودی وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان طے پانے والے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک فوجی دستہ مشرقی علاقے میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ پاکستانی دستہ پاک فضائیہ کے لڑاکا اور معاون طیاروں پر مشتمل ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانا، عملی تیاری کی سطح کو بلند کرنا اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ کیا رہے کہ ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دارالحکومت ریاض میں باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنے پڑوسی ممالک بشمول سعودی عرب کے خلاف جوابی حملوں کے آغاز کے بعد سے دونوں ممالک اس معاہدے کے حوالے سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیلی رہنما نے خبردار کر دیا۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ نیتن یاہو دباؤ میں ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جانتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، فتح کو اپنی جیت کا اعلان دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ چکا ہے۔
جبکہ دوسری جانب اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرے اور تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ تل ابیب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔